کو ایک محبوب عمل بتایا گیا، حصول علم کو ایک محبوب عمل بتایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، علم والے اور عدم علم والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سماج میں ہی دیکھ لیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے، اسے شہرت ملتی ہے، اللہ اسے ترقی بھی دیتا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کی دولت سے وہ خالی ہے، تو سماج کی ترقی میں، یہاں تک کہ خود اپنی ترقی میں بھی ان کا کوئی تعاون اور کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ سماج کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے سماج کے افراد کو علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک دور ایسا آیا، کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور کچھ علم دین کے حصول سے خالی رہ گئے، لبرل لوگ کہلانے لگے۔ تو جو دین والے لوگ تھے اور جو لبرل کہلائے سماج میں، آپس میں ان دونوں میں ٹکراؤ ہو گئے اور آج تک جاری ہے ٹکراؤ، کہ جو حصول علم دین سے محبت رکھتے ہیں اور دین کا علم ان کے پاس ہے، تو دنیاوی لوگ ان کی باتیں سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ صاحب یہ تو مولوی لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، نئے زمانے کی ریکوائرمنٹ کو نہیں جانتے ہیں، یہ سب پرانی گھسی پیٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور آزاد خیال لوگوں سے، جو لبرل لوگ ہو گئے، جن کو دین کا علم حاصل نہیں، تو ان سے ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اہمیت اور عظمت اس کو پتہ نہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ علم کا حصول سماج کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، علم کا حصول اللہ کے دین نے بھی اسے محبوب عمل بتایا۔ حصول علم کے بغیر سماج کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص کو پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ علم حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی دنیاوی اور دینی ہر تعلیم سے آراستہ کرے، جو جس فیلڈ کی تعلیم لے رہا ہے اس میں مہارت حاصل کرے اور اس تعلیم کے ذریعے وہ سماج کی ترقی میں اپنا تعاون پیش کرے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں آپ اتنا جان لیں کہ علم ایک ایسی شے ہے، خواہ وہ کسی بھی شے کا علم ہے، کہ جس کے پاس علم آ گیا تو بڑے بڑے ظالم و جابر جس کے سامنے جھکتے نہیں، علم والے کے سامنے جھک جاتے۔ بہت موٹی سی مثال ہے، اکابر بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے نائی کی دکان پہ تو آپ گئے ہوں گے، نائی کو دیکھا ہوگا بال کاٹتے ہوئے، جو حجام لوگ ہوتے ہیں نائی، تو بڑے بڑے سماج کے ظالم لوگ جب کہیں نہیں جھکتے، جب نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، اس کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ جس کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ ترم خاں بنے بیٹھے، ہمیں اپنی دولت پہ، اپنی شان پہ ناز ہے، فخر ہے، وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن نائی کے سامنے سر جھکا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ نائی کو بال کاٹنے کا علم اور ہنر حاصل ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جہاں کوئی نہیں جھکتا ہے، جب علم والے کے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو وہ جھک جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی شریعت میں ایک مسئلہ ہے، کتے کا شکار کرنا، کتے سے شکار کرنا، کتے سے بھی شکار کیے جاتے ہیں۔ تو جو کتا سکھایا گیا ہے اس کے ذریعے اگر شکار کیا گیا تو جو جانور شکار کر کے وہ لائے گا، یہ شکاری کے لیے وہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن جو کتا سکھایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، اسے تعلیم نہیں دی گئی، اگر وہ کتا شکار کر کے کوئی جانور لاتا ہے حلال، تو شکاری کے لیے وہ حلال اور جائز نہیں۔ اس کو بولتے ہیں فقہ کی زبان میں الکلب المعلم،
سکھایا ہوا کتا، تو کتے کے اندر بھی اگر علم آ جائے تو اس کا شکار کیا ہوا شکاری کے لیے جائز ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو وہ شکار کر کے لائے تو اس شکار کیے گئے جانور کا استعمال شکاری کے لیے جائز نہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ تو جو بھی بچے جس لائن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو بچیاں، اسلام کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ عبادت ہو، علم ہو، عمل ہو، ہر میدان میں جہاں جہاں وہ مرد کو شامل کرتا ہے تو وہیں سماج کی عورتوں کو بھی شامل کرتا ہے، اسے خالی نہیں چھوڑا۔ عبادت کے معاملے میں قرآن کریم نے دونوں ذات پہ بحث کیا۔ علم کی بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اب آپ یہ جان لیں کہ جب بچے پر بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، بچیوں پر بھی، تو بچیوں کے ادارے ہوں گے تب نہ علم کا حصول ہوگا۔ بچیوں کے ادارے نہیں، بچیوں کے لیے ماحول تیار نہیں، تو بچیاں کہاں جا کے پڑھیں گی؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اپنی قوم کے اہل دولت، اہل ثروت پہ، جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس قوم کو ایجوکیشن کا محل کھڑا کرنا چاہیے، تعلیم پہ پیسے لگانے چاہیے، اس قوم کے سماج کے ہر موڑ پہ میرج ہال کھل رہا ہے۔ عجیب حال ہے، کبھی کبھی غور کرتا ہوں تنہائی میں تو بڑا دل کے اندر ایک کسک پیدا ہوتا کہ جس سماج کی بنیاد ہی تعلیم پر ڈالی گئی، اور تعلیم کے بغیر سماج کی اور قوم کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس قوم کے اہل دولت کو، اہل ثروت کو اگر پیسہ لگانا چاہیے تو اسے ایجوکیشن کے ادارے پہ لگانا چاہیے، تعلیمی ادارے پہ لگانا چاہیے، مکتب کی تعمیر پہ لگانا چاہیے، مدرسے کی تعمیر پہ لگانا چاہیے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرج ہال کھول رہے ہیں۔ جتنے میں میرج ہال کھول رہے ہیں اتنے میں اس سماج کے لیے ایک بہترین خوبصورت ادارہ بن سکتا ہے، اور اگر ایک نسل سماج کی سنبھل گئی تعلیمی اعتبار سے تو وہ سنبھلی ہوئی نسل ایک میرج ہال نہیں، اگر چاہے تو 50 میرج ہال کھول سکتی ہے۔ لیکن لوگوں کی عجیب سوچ ہے، دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، میرج ہال کھل رہے، یعنی علم کو سماج کے لوگوں نے نیچے کر دکھایا، نیچے کر دیا۔ ہمارے نزدیک علم کی اہمیت نہیں، نکاح کی اہمیت نہیں، شادی کی اہمیت ہے، کپڑوں کی اہمیت ہے، جوتوں کی اہمیت ہے، دکھاوے کی اہمیت ہے، نمائش ہے، لیکن تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے۔ اگر کسی نے کھولا بھی تو اس میں پڑھائی نام کی کوئی شے نہیں، کوئی اصول، قوم سے لوٹ رہے ہیں پیسہ، اتنی مہنگی مہنگی کتاب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو فکر مند ہیں، جو سوچنا چاہتے ہیں، خدارا وہ اس بارے میں سوچے، کیونکہ کسی بھی سماج کی ترقی اور کسی بھی سماجی افراد کی ترقی، کسی فیملی کی ترقی، خاندان کی ترقی ایجوکیشن کے بغیر خام خیالی ہے۔ یہ بیکار تصور ہے کہ ایجوکیشن نہ ہو خاندان میں، فیملیز میں، اور آپ ترقی کر جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ہمارے بچے زیادہ طور پہ پڑھ لیے تو کہیں کلرک کی نوکری پا لیے، کہیں چپراسی کا کام کر رہے ہیں، کسی اور جگہ چلے گئے تو مینیجر بن گئے، یہی کام رہا ہمارا۔ ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے، اس لیے آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کے لائن میں گئے ہیں، آپ ڈاکٹرز کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پروفیسرز کی چوائس ہے آپ کی، اس میں آپ مہارت حاصل کریں، تاکہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سماج کو ترقی ملے، سماج کو ایک نئی سوچ ملے، سماج کو ایک نئی دھارا ملے۔ یہاں چونکہ علم ہے نہیں تو ہر ایک جو کچھ سوچتا ہے دوسرے کو خراب لگتا ہے، ہر ایک کے اندر حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، کیونکہ علم ہے نہیں۔ جہالت ہے لوگوں میں، فکر میں جہالت ہے، عمل میں جہالت ہے، سوچ میں جہالت ہے، دل میں کینہ ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے جو بچے بھی
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے جو ذمہ دار ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو آپ علم سکھا رہے ہیں اس پر پیسے خرچ کریں، علم پہ پیسہ خرچ کریں. اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کی شادی پر پیسہ مت خرچ کریں، پیسے نہ لگائیں، وہ بیکار ہے. نہ دنیا کے اندر اس کا کوئی حصول ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی حصول ہے. آپ دیکھیں نا نکاح کے موقع پہ جو کچھ کپڑا پہنا جاتا ہے، جو کچھ عورتوں کو آپ دیتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن کیا سماجی اعتبار سے بھی وہ اس کے کام آتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ جو بیٹیوں کو نکاح کے موقع پہ زیور دیتے ہیں، کیا اس نکاح کی 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات کے بعد وہ بیٹیاں زیور پہنتی ہے؟ الماری کی زینت بن جاتی، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. اگر نہ نکالو تو گناہ ہوتا. نکاح کے موقع پہ لڑکا مہنگا مہنگا جوڑا کپڑا پہنتا ہے، بس 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے لیے پہنا، اس کے بعد الماری میں پڑا. پیسے لگے کہ نہیں لگے؟ آپ نے اسی کپڑے کے لیے سالوں سے پیسہ اکٹھا کر کے رکھا. آپ یہ پیسے آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ نہیں لگائیں. اگر بچے ایجوکیشن پالیں گے، تعلیم میں آگے بڑھ جائیں گے، تو ایسے کپڑے سینکڑوں خرید سکتے، سینکڑوں گھر بنا سکتے. تو بچوں کی تعلیم پر، چونکہ تعلیم پہ اس وقت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ تعلیم پہ پیسہ لگائیں اگر اللہ نے دیا ہے تو. یہ تو عام تعلیم کی بات ہوئی. آپ جس فیلڈ میں علم حاصل کر رہے ہیں، خدا را اس میں محنت سے، شوق اور لگن سے. آپ ٹک ٹاک پہ نہیں جائیں اور وہ سب آج کل چل رہا ہے کرکٹ کا معاملہ، اس سب پہ بچے وقت ضائع کر رہے ہیں، PUBG گیم کھیل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا بچے کر رہے ہیں. لیکن علم کی طرف اس کی ایک للک ہوتی ہے نا، ایک للک، ایک لگن ہے. رات کا 12 بج رہا، بچہ کتابوں میں لگا ہے. کوئی کسی گھر میں حاشا وکلا ایک کا دکا ایکسیپشن کوئی چھوڑ کر کے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور بچے کتابوں میں پڑھ رہے ہو. نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ سے علم کا ذوق نکلا جا رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، گھر کے ذمہ دار لوگ. باپ نماز نہیں پڑھے گا، توقع کرے گا بیٹا نماز پڑھے، بیٹی نماز پڑھے، بیوی نماز پڑھے، تو کبھی پڑھ سکتا ہے، کبھی نہیں پڑھ سکتا. باپ پڑھے گا نماز تو اولاد بھی پڑھے. باپ کو علم سے محبت ہوگی تو دیکھا دیکھی بچے بھی کتاب کھول کے بیٹھے. باپ ہی موبائل چلا رہا کنٹینیو تو بیٹا بھی چلا رہا. بیٹی کو بھی موبائل کی ضد ہے، بیوی بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، اگر شوہر لگا ہے تو. جو گھر کے، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ گھر کے ذمہ داروں سے سوال ہوگا قیامت میں. تم ذمہ دار بنائے گئے ہو تو اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ہمارا دیکھا دیکھی بچے عمل کریں گے تو بچوں کے اندر علم کا ذوق پیدا کریں. خاص طور پہ مسلم سماج، علم دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. علم دین کے حوالے سے اپنے بچوں کو آراستہ کرو، ورنہ آنے والی نسل آپ کی جو حال ہمارا اور آپ کا ہے، آپ عزت کے لیے ترسیں گے. آپ کے سماج میں بھی اولڈ ہاؤس کھلے گا، بڑھاپا آئے گا، اولاد اٹھا کر پھینک دیں گے آپ کو، کوئی آپ کا دیکھنے والا نہیں. وہ وقت آ رہا ہے قریب. اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کیا، اس علم دین کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، جان عالم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. اے میری امت کے لوگوں، اگر ہو سکے تم سے کچھ بننا چاہو یا اپنی اولاد کو بنانا چاہو تو تم اپنی اولاد کو عالم بنانا، تم خود عالم بننا. یہ جملہ محمد مصطفیٰ کا، کسی مسجد کے امام کا نہیں، امام الانبیاء کا جملہ، نبیوں اور رسولوں کے سردار کا جملہ. کن عالما، اگر تم سے ہو سکے کچھ بننا تو تم عالم بننا، اپنی اولاد کو عالم بنانا. او متعلما، اگر عالم نہ بن سکو تو کم سے کم علم دین کی راہ میں چلنے والا اور علم دین طلب کرنے والا، یعنی طالب علم بنا دو. یا تو عالم بناؤ کہ اس سے سماج فائدہ اٹھائے، یا کم سے کم عالموں کی بارگاہ میں بٹھا کر اسے طالب علم بناؤ، تاکہ وہ کم سے کم اگر طالب علم بنے بھی تو طالب علم دین بنے. او مستمع، اگر تمہیں یہ بھی وقت نہیں ہے
کہ نہیں صاحب ہمارے بچے تو کالج اور اسکول میں جائیں گے، عالم کے پاس بیٹھ کر کیا دین کی باتیں قرآن و حدیث کی سنیں گے، وقت نہیں ہے، تو کم سے کم کبھی کبھی عالموں کی بارگاہ میں بٹھا کر کے انہیں دین کی باتیں سننے والا بنا، او مستمعا، ان کی سماعتوں میں، ان کی کانوں میں عالموں کے ذریعے دین کی باتیں جائے، کم سے کم یہ بناؤ۔ اگر یہ بھی تم نہ بنا سکے تیسری شے تو آقا نے فرمایا او محبا۔ دیکھیے نا علم دین کی اہمیت کیا ہے، یا تو عالم بناؤ، یا متعلم بناؤ جسے طالب علم کہتے ہیں، یا مستمع علم دین کی بات سننے والا بناؤ اپنی اولاد کو، او محبا، اور اگر یہ بھی دین بنا نہ سکے تو کم سے کم میری امت کے عالموں سے محبت کرنے والا اپنی اولاد کو بناؤ، کہ میری امت کے عالموں سے وہ محبت کرے، پیار کرے۔ آقا نے آگے فرمایا اس چار کے علاوہ پانچواں مت بنانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ پانچواں کیا تھا؟ نہ عالم بنے گا، نہ طالب علم بنے گا، نہ عالم کی بات سننے والا بنے گا، نہ عالم سے محبت کرنے والا بنے گا، تو پانچواں کیا بنے گا؟ عالم کا دشمن بنے گا، عالم سے بغض رکھنے والا بنے گا، علم دین کی اہمیت کو کم سمجھنے والا بنے گا۔ تو آقا نے فرمایا اگر پانچواں بنایا تم نے اپنی اولاد کو کہ وہ علم دین سے بغض کرے، عالموں سے نفرت کرے، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ جو عالم سے نفرت کرے گا اس کا خاتمہ کبھی بھی خیر پہ نہیں ہو سکتا۔ عالموں سے نفرت کرنے والا اپنے خاتمہ کی خرابی کے لیے تیار رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یاد رکھو، جس خاندان اور سماج میں، جس فیملی میں عالم پیدا نہیں ہوا اگر ایک بھی، تو وہ خاندان مردوں کا خاندان ہے۔ جس سماج میں عالم پیدا نہیں ہوا وہ سماج مردوں کا سماج ہے۔ جس برادری میں عالم نہیں تو وہ برادری مردوں کی برادری ہے۔ آج ہمارا خاندان ہے، بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، میرے خاندان میں اتنے IAS ہیں، اتنے BPSC پاس کیے ہوئے ہیں، اتنے پروفیسرز ہیں، اتنے یہ سب بولتے ہیں، لیکن ایک بھی شخص یہ بولنا گوارا نہیں کرتا یا اس کی جرات نہیں ہوتی کہ میرے خاندان میں ایک عالم بھی ہے، میرے خاندان میں ایک عالم دین ہے، میرے خاندان میں 2 عالم ہیں، نہیں بولتے، اس کو شرم محسوس ہوتی یہ بولنے میں۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں اگر کسی خاندان، رشتہ دار، برادری میں عالم نہ ہو تو وہ خاندان مردوں کا خاندان ہے، اسے پتا نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اس نے ایک اولاد بھی نہیں چھوڑی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو یا تو عالم بناؤ، یا متعلم بناؤ، یا عالم کی بات سننے والا بناؤ، یا کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بناؤ۔ اگر تم نے اس کے علاوہ 5ویں شے بنائی ان سے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ اس لیے علم دین کی اہمیت کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر۔ آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں نا، تقوی شعار، ان کے پاس سجدوں کا انبار ہوتا ہے، رات کی عبادت ہوتی ہے، دن کا روزہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عابد شب زندہ دار، رات میں بھی عبادت میں لگا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، سجدوں پہ سجدہ ہے۔ آقا نے فرمایا عالم کی فضیلت، عالم کون؟ جس کے پاس عمل کی دولت نہیں، عمل نہیں ہے اس کے پاس، صرف علم ہے، علم دین ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پہ ویسے ہے جیسا کہ چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر، جیسے کہ چاند تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے، ویسے ہی ایک عالم عابد پہ فضیلت رکھتا ہے۔ تمام عابدوں کی عبادت ایک طرف اور عالموں کا علم ایک طرف۔ علم دین کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ عابد سے تو ایمان چرایا جا سکتا ہے، شیطان اچک لے گا فٹک سے۔ عابد کتنا بڑا بھی عابد ہو، عبادت گزار ہو، شیطان اس سے 2 منٹ میں ایمان اچک لے گا۔ اور اسلامی تاریخ میں شیطان نے کر کے دکھایا، لیکن اگر عالم ہوگا تو شیطان لاکھ چاہے کچھ بھی، شیطان چاہے اس سے ایمان اچک لے، نہیں، ہرگز نہیں۔ عقل کی کمی ہے، عبادت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان پر قائم رہنے کی ایک کسوٹی ہے، علم دین ہے اس کا جو اسے بچاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن عبادت گزار لوگ ان سے تو 2 منٹ میں
شیطان ایمان کو چھین لے گا. جیسے بہت بڑے عابد ہے، عبادت گزار ہے، بہت بڑے متقی ہے، تقوی شعار ہے، اور کیا بول بیٹھے جب ان کو مصیبت آئی، بچے کی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو کیا بیٹھے، ارے کیا بتائیں، اوپر والے کو ساری مصیبت ہم پہ ہی بھیجنی ہے. بول دیا. علم دین کے حوالے سے اس کو پتا نہیں کہ میں نے کیا جملہ بول دیا. اس نے اللہ سے شکایت کر دی، اللہ پہ الزام لگا دیا، اس کا ایمان گیا، عبادت بھی گئی، سب کچھ ضائع ہوا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں عابد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر، علم والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا علم سے مالا مال ہو جائے. میں علم کا استاذ بنا کر بھیجا گیا. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں. بلکہ ایک مفکر کی فکر آپ کے حوالے کر دوں، بڑی اچھی بات لگی اس مفکر کی یہ بات، اور مجھے تو اتنی طاقت ملی کہ کبھی کبھی دنیا کی دنیا داری سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. اس مفکر نے ایک بات کہی کہ یاد رکھو، جس قوم کے پاس، جس سماج کے پاس، جس انسان کے پاس قرآن جیسی عظیم دولت ہو، وہ انسان، وہ سماج، وہ قوم اگر دوسرے سماج، دوسری قوم اور دوسرے انسان کی دنیا کی دولت، کوٹھے، بلڈنگیں، عمارتیں، گاڑیاں، پیسے دیکھ کر اگر وہ مرجھا جاتی ہے تو اس نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر جو سب سے عظیم ترین دولت دی ہے وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے. اللہ اپنے بندوں سے ہر وقت بات کر رہا ہے. اب قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، ایسا لگے گا جیسے اللہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. لیکن لوگ کہاں پڑھتے، نہ پڑھتے، نہ سننا پسند کرتے، نہ بچوں کو پڑھانا چاہتے. آقا نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک جو قرآن خود سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے. اب اس جملے نے تو بات ہی ختم کر دی نا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا علم داں کیوں نہ ہو، لیکن جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سیکھنے کی للک رکھتا ہے، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہو، بڑھاپے کے علم کو کیوں نہ پہنچ گئے، لیکن وہ چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے مقدس کلام نے ہم سے کیا کلام کیا ہے اس 30 پارے میں، تو اس کی یہ للک، اس کی یہ لگن، اس کی یہ تڑپ، قرآن کے سیکھنے کا ذوق دنیا کے تمام لوگوں سے اسے اللہ کے نزدیک برتر کر دیتا، عزت والا کر دیتا، فضیلت والا کر دیتا. اس لیے آپ اپنے بچوں کو آپ قرآن کریم کی تعلیم کا ذوق پیدا کریں، اس کے اندر ضرور قرآن کریم کا علم سکھائیں، اور رکھ کر کے سکھائیں نا، مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، جو بھی جن کو بھی دے سکتے ہو آپ. دنیا کی تعلیم پہ آپ پیسہ خرچ کرتے، دین کی تعلیم پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم پر پیسہ خرچ کریں. بڑی آسانی سے ملتی ہے دین کی تعلیم، یہ انسان کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے یہ اعلان اس لیے کیا ہے، اس لیے آپ کو زور دیا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جس وقت میں آیا تھا 2010 میں، تو 2011 سے میں نے یہاں پہ ایک مکتب چلایا، اور وہ مکتب میں نے تقریباً 7 سال تک چلایا. الحمدللہ بڑے اچھے سے چلا بھی. 8, 9, 10 سال کے جو بچے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، تو وہ کچھ میں نے ان کو عطا کیا ہے، کچھ باپ داداؤں نے عطا کیا ہوگا، کچھ اسکولز نے عطا کیے، لیکن اس سماج کے ان بچوں کو میں نے کچھ میں نے عطا کیا. اس کے بعد زندگی کے جھمیلے میرے اوپر ایسے پڑ گئے، میں ایسا پھنس گیا، اور پھر یہ رشتے نصیب سے پھر سوچ رہا کہ کرنی ہے، کیونکہ یہاں امام رہنے سے میرا فائدہ کیا ہے اور قوم کا کیا فائدہ ہے. اگر صرف میں امامت ہی کر لوں تو میرا کیا فائدہ، سماج کا کیا فائدہ. اگر میں 20 سال رہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں، 16 سال ہونے جا رہے، تو لوگ کہیں گے امام صاحب 20 سال تو رہے تو کیا کیا انہوں نے. وہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اس سماج کے 5-6 بچوں کو جو مسلح پہ کبھی چڑھنا نہیں چاہتے تھے، میں نے ان کو چڑھایا ہے، میری غیر موجودگی میں اسے امامت کرنے والا بنایا ہے. لیکن پھر بھی
لوگ کہیں گے کیا انہوں نے، کچھ بھی کر نہیں سکے. وجہ یہ کہ چونکہ صرف میں امام نہیں ہوں، میں اسٹیج کی دنیا کا آدمی ہوں، میری مصروفیت الگ ہے.